السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت، اللہ کے ایک دوست، اور میرے اچھے ناظرین ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس نے مجھے بہت انسپائر کیا کہ جو اللہ کو دل سے چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیسے لاڈ کرتا ہے اور کیسے ان کو نوازتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں عراق میں سفر کر رہا تھا اور مجھے ایک گاؤں میں رات ہو گئی۔ دیہاتوں میں تب میرے اچھے ناظرین یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ جو مسافر ہوتے تھے وہ مسجد میں عام طور پہ رات گزار لیا کرتے تھے، اسٹے کر لیتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے بھی سوچا کہ میں باقی سفر کل طے کر لوں گا، آج میں یہاں جہاں مجھے رات ہو گئی ہے اس علاقے کی مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں۔ وہ مسجد میں آئے لیکن وہاں کے چوکیدار نے اجازت نہیں دی انہیں اسٹے کرنے کی۔ اب ان کے پاس کوئی اور جگہ تو تھی نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ چلیں میں مسجد کے باہر جو فرش ہے وہاں پہ سو جاتا ہوں۔ یہ مسجد کے باہر فرش پہ لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ چوکیدار نے دیکھ لیا انہیں اور ان کو پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کے مسجد سے دور کر دیا۔ ذرا امیجن کیجئے میرے اچھے ناظرین، وہ شخص تو نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن اب اصل میں کیا ہوا آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اب چوکیدار نے تو انہیں پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے دور کر دیا ہے، یہ جاگ گئے ہیں اور پریشان ہیں، لیکن توکل والے بھی ہیں کہ میرا اللہ میرا کوئی انتظام کر دے گا۔ تو ایسے میں ایک شخص جو اسی علاقے کا رہنے والا ہے، ایک نان بائی ہے، وہ یہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کیجیے، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے گھر رات بسر کیجیے۔ ساتھ لے جاتا ہے وہ شخص۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی ورد کرتا تھا، استغفار کا، استغفر اللہ، استغفار۔ غیر معمولی بات تھی کہ بس اس کا دھیان استغفار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہو، تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ میرے اچھے ناظرین جواب ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میری اس عادت نے، میرے اس ورد نے، جو میں اللہ کے حضور ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں، اس نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج تک میں نے اللہ سے جو مانگا اس نے پورا کیا ہے۔ صرف ایک دعا ایسی ہے جو میں نے اللہ سے مانگی ضرور ہے، لیکن وہ میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں،
امام ہیں احمد بن حنبل، ان سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں، اور میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے، لیکن میری یہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے اچھے ناظرین، امام احمد بن حنبل ایک عجیب کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا۔ فرماتے ہیں تمہاری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی ہے، اور امام احمد بن حنبل کو گھسیٹ کے اللہ تمہارے در پہ لے آیا ہے۔ احمد بن حنبل کو اللہ گھسیٹ کے تمہارے در پہ لے آیا ہے۔ میرے اچھے ناظرین، بس اس کو فیل کیجیے۔ جو اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں اور جو اللہ کو اپنا سب کچھ جان لیتے ہیں، اور پھر اللہ جن کی بات رکھتا ہے، بات کی لاج رکھتا ہے، دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل ہی کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جلدی کسی کلپ میں شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت واقعہ۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔